بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ افتتاح الکتاب رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا علیم وبک نستعین وبحق ایاک نعبد وایاک نستعین۔ یہ کتاب القراءۃ الراشدہ، اس کا پورا نام ہے القراءۃ الراشدہ لتعلیم اللغۃ العربیۃ فی المدارس الاسلامیہ۔ عربی ادب میں ہے اور ہر زبان پڑھنے کے لیے اس کے اصول اور ضوابط، قوانین، گرامرز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک ابتدائی کتاب القراءۃ الراشدہ ہے۔ القراءۃ الراشدہ القراءۃ الراشدۃ لتعلیم اللغۃ العربیۃ فی المدارس الاسلامیہ، اس کا ایک لفظی ترجمہ تو اس طرح ہوگا کہ ہدایت کرنے والی قرأت عربی زبان کے تعلیم کے لیے ہے مدارس اسلامیہ میں، اور اصطلاحی معنی ہوگا القراءۃ الراشدہ مدارس اسلامیہ میں عربی زبان کی تعلیم کے لیے ہے یا عربی زبان کو پڑھانے کے لیے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف اقضی یومی، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ اس میں ایک خاکہ بتایا گیا ہے تفصیل کہ اپنا دن کیسے گزارا جائے یا کیسے گزارتا ہوں، یا ایک مسلمان کو ایک طالب علم کو کیسے گزارنا چاہیے، تو اس کو پڑھ کر کے وہ اپنا ذہن بنا سکتا ہے۔ میرے پڑھانے کا انداز طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے عبارت واضح انداز میں پڑھی جائے گی، دوسرے نمبر پر حل لغات یعنی جو مشکل الفاظ ہیں ان کا حل پیش کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر لفظی ترجمہ کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر سلیس اور با محاورہ ترجمہ کیا جائے گا، اور پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اب میں اس کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ملاحظہ کر لیں اور اسی انداز پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پر عبارت پڑھنا، دوسرے نمبر پر حل لغات، تیسرے نمبر پر لفظی ترجمہ، چوتھے نمبر پر سلیس اور با محاورہ ترجمہ، پانچویں نمبر پر ضروری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح۔ انام یہ فعل ہے، نام ینام نومن،
یہ اس کا معنی ہوتا ہے سونا۔ مبکرن بکر یبکر تبکیر سے اس میں فاعل حال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں جلدی کرنا۔ فی اللیل رات میں، اقوم قام یقوم اٹھنا، مبکرن فی الصباح صبح میں۔ انامو میں سوتا ہوں جلدی رات میں اور اٹھتا ہوں جلدی صبح میں۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اصطلاحی ترجمہ ہوگا کہ میں رات میں سونے میں جلدی کرتا ہوں یا جلدی سوتا ہوں اور صبح میں جلدی اٹھتا ہوں یا صبح تڑکے اٹھتا ہوں۔ استيقظ علی اسم اللہ و ذکرہ، استيقظ یستيقظ استيقاظ باب استفعال سے ہے فعل، اور صیغہ واحد متکلم، معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، اٹھنا۔ علی پر، اور یہاں مع کے معنی میں، اسم اللہ اللہ کا نام، ذکر ہی اس کا ذکر، اس کی یاد۔ میں بیدار ہوتا ہوں اللہ کے نام پر اور اللہ کی یاد پر۔ اصطلاحی معنی ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں۔ استعد للصلاة ثم اذهب مع والدی الى المسجد۔ استعد فعل ہے باب استفعال سے، استعد یستعد مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، للصلاة نماز کے لیے، ثم پھر، اذهب ذهب یذهب مطلب ہوتا جاننا، یہ فعل ہے صیغہ واحد متکلم، مع ساتھ، والدی اپنے والد، الى المسجد مسجد تک، میں تیار ہوتا ہوں نماز کے لیے پھر جاتا ہوں اپنے والد کے ساتھ مسجد تک۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اصطلاحی ترجمہ ہوگا میں نماز کے لیے تیار ہوتا ہوں پھر اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ والمسجد قریب من بیتی، مسجد قریب مطلب پاس، نزدیک، من سے، بیتی میرا گھر، اور مسجد میرے گھر سے قریب ہے، نزدیک ہے۔ فأتوضأ وأصلي مع الجماعة وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم۔ اتوضأ فعل ہے، فعل مضارع، توضأ يتوضأ مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ اصلی، صلی یصلی تسلیہ مطلب نماز پڑھنا، یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم۔ مع الجماعت جماعت کے ساتھ، ارجع رجع یرجع یہ فعل ہے، فعل مضارع، یہ ضرب یضرب سے ہے۔ الی البیت گھر کی طرف، اتلو تلا اتلو فعل مضارع ہے، تلاوت کرنا، صیغہ واحد متکلم۔ شیئا کچھ، من القرآن الکریم قرآن کریم سے۔ تو میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ اور لوٹتا ہوں گھر کی طرف اور تلاوت کرتا ہوں کچھ قرآن کریم سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اصطلاحی ترجمہ ہوگا تو میں وضو کرتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں اور اپنے گھر لوٹتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن کریم سے کچھ تلاوت کرتا ہوں یا قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہوں۔ ثم اخرج الى البستان واجری، ثم اخرج الى البستان واجری، ثم پھر، اخرج یہ فعل ہے، فعل مضارع، خرج یخرج مطلب ہوتا ہے نکلنا، صیغہ واحد متکلم، الی تک، بستان باغ، جمع بساتین ہے۔ اجری، اجرا یجری اجرا مطلب ہوتا ہے پانی ڈالنا، سینچائی کرنا، مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم۔ پھر میں نکلتا ہوں باغ کی طرف اور پانی ڈالتا ہوں۔
اصطلاحی معنی ہوگا پھر میں باغ کو جاتا ہوں یا باغ کی طرف جاتا ہوں اور سینچائی کرتا ہوں. ثم ارجع الى البيت فاشرب اللبن واستعد للذهاب الى المدرسة. ثم پھر ارجع رجع رجوع ضربہ ضربو سے ہے، فعل مضارع سے واحد متکلم لوٹنا جیسا کہ اوپر گزرا ہے. اشربو شریبہ یشربو سمیع اسمعو سے فعل مضارع سے واحد متکلم مطلب ہوتا ہے پینا. اللبن دودھ. استعد یہ اوپر گزر چکا ہے. للذہاب جانے کے لیے. الا تک مدرسہ. پھر میں لوٹتا ہوں گھر کے لیے اور پیتا ہوں دودھ اور تیار ہوتا ہوں جانے کے لیے مدرسہ کی طرف. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اصطلاحی ترجمہ یہ ہوگا پھر میں گھر کی طرف لوٹتا ہوں اور دودھ پیتا ہوں اور مدرسہ کو جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. وأفطر إذا كانت أيام الصيف وأتغذى إذا كانت أيام الشتاء. وعرفت افطرو افطار مطلب ہوتا ہے ناشتہ کرنا یعنی ہلکا پھلکا غذا لینا جیسے پھل وغیرہ. اذا حرف شرط، کانا فعل ناقص. ایام الصیف گرمی کے ایام، صیف مانے گرمی. تغدی مطلب ہوتا ہے غذا لینا، کھانا کھانا. اذا کانت ایام الشتاء جب ٹھنڈی کے ایام ہوں. اور میں ناشتہ کرتا ہوں یعنی پھل وغیرہ کے ناشتہ کرتا ہوں جب گرمی کے دن ہوں، اور میں غذا لیتا ہوں یعنی کھانا کھاتا ہوں جب ٹھنڈی کے ایام ہوں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اصطلاحی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں ناشتہ کرتا ہوں پھل وغیرہ سے گرمی کے دنوں میں اور ٹھنڈی کے دنوں میں غذا لیتا ہوں یعنی کھانا کھاتا ہوں. وأصل إلى المدرسة في الميعاد. اصل فعل مضارع، وصل یصل مطلب ہوتا ہے پہنچنا، صیغہ واحد متکلم ہے. فی معنی میں، المیعاد وقت. میں پہنچتا ہوں مدرسہ میں وقت پر. اصطلاحی معنی ہوگا اور میں مدرسہ میں وقت پر پہنچتا ہوں. وأمكث في المدرسة 6 ساعات. امکث مکث یمکث مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم. 6 ساعات، 6 معنی 6، ساعات مطلب گھنٹے، یہ ساعتن کی جمع ہے. میں ٹھہرتا ہوں مدرسے میں 6 گھنٹے. اور اصطلاحی ترجمہ ہوگا میں مدرسے میں 6 گھنٹے تک رہتا ہوں یا 6 گھنٹے تک ٹھہرتا ہوں. وأسمع الدروس بنشاط ورغبة. اسمعو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم. سمع اسمعو مطلب ہوتا ہے سننا. الدروس سبق، اسباق یہ درس کی جمع ہے. نشاط معنی ہوتا ہے مستعدی، بشاشت، تیاری. رغبت معنی چاہت. اور میں سنتا ہوں اسباق مستعدی یعنی تیاری اور چاہت کے ساتھ. اصطلاحی معنی ہوگا اور میں اسباق مستعدی، تیاری اور رغبت و چاہت کے ساتھ سنتا ہوں. وأجلس بأدب وسکینۃ. اجلس جلس ہے، جلس مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم. بأدب ادب، قاعدہ ضابطہ. سکینۃ سکون اطمینان. اور میں ادب اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. حتی اذا انتهى الوقت وضرب الجرس خرجت من المدرسة ورجعت إلى البيت.
حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، انتہا ینتہی انتہا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، انتہا کو پہنچنا. انتہا یہ صیغہ واحد غائب ہے. الوقت وقت جمع اوقات ہے. ضربہ ضربہ یضربو سے فعل مضارع مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. الجرس مطلب ہوتا ہے گھنٹی. خرجت خرج یخرجو نکلنا، لیکن یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم. رجعت یہ اس کا فعل مضارع اوپر آ چکا ہے، یہاں پر فعل ماضی آیا ہے، صیغہ واحد متکلم. البیت یہاں تک کہ جب وقت ہو جاتا ہے یا وقت ختم ہو جاتا ہے تو گھنٹی بجا دی جاتی ہے. میں مدرسے سے نکلتا ہوں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. ولا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب. لا اقرأ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم منفی. قرأ یقرأ پڑھنا، لا اقرأ نہیں پڑھتا ہوں. بعد صلاۃ العصر نماز عصر کے بعد، الی المغرب مغرب تک. لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اور میں نہیں پڑھتا ہوں نماز عصر کے بعد سے مغرب تک. اصطلاحی معنی ہوگا کہ میں نماز عصر کے بعد سے مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں. وفی بعض الایام امکث فی البیت. وفی بعض الایام اذهب الى السوق واشتری حوائج البیت. وفی بعض الایام اخرج مع ابی او اخی الى بعض الاقارب او العب مع اخوتی او اصدقائی. تو یہ لمبا جملہ ہے اور پورے جملے میں ایک ہی طرح کی بات کی گئی ہے، لیکن وہ باتیں کئی گوشوں میں بٹی ہوئی ہیں. پہلے حل لغات دیکھیں، اس کے بعد میں لفظی ترجمہ، پھر اصطلاحی ترجمہ. وفی بعض الایام، بعد مانے کچھ، چند. ایام یہ یوم کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے دن. امکثو اس کی تشریح اوپر آ چکی ہے، فی البیت گھر میں. وفی بعض الایام تشریح گزر چکی. اذهب اس کی بھی تشریح اوپر آ چکی ہے. الی السوق بازار کی طرف یا بازار کو، الی مانے تک، السوق بازار. واشتری اشترا اشترا مطلب ہوتا ہے خریدنا، یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم. باب اشترا باب استفعال سے ہے. حوائج البیت گھر کی ضروریات یا گھر کی ضرورت کی چیزیں. تو حوائج مطلب ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں، یہ حائجتن کی جمع ہے. اخرجو تشریح گزر چکی ہے. مع ابی اپنے والد کے ساتھ. اب مطلب ہوتا ہے باپ، اور اخی اپنے بھائی کے ساتھ. اخ مطلب ہوتا ہے بھائی. الی بعض الاقارب بعض رشتہ داروں کی طرف یا بعض رشتہ داروں کے یہاں. تو یہ اقارب اقرب کی جمع ہے، اور اقرب مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار. او العب لعب یا لعب سے فعل مضارع ہے، یہ صیغہ واحد متکلم. یہ سمیع اسماء سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے کھیلنا. مع اخوتی یہ
اخن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے بھائی یا بھائی لوگ، اور اصدقائی مطلب ہوتا ہے دوست لوگ، یہ صدیقن کی جمع ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں لفظی۔ اور دن کے کچھ حصے میں ٹھہرتا ہوں گھر میں، اور کچھ حصے میں جاتا ہوں بازار کو اور خریدتا ہوں گھر کی ضرورت کی چیزیں، اور دن کے کچھ حصے میں نکلتا ہوں اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ بعض قریبی رشتہ داروں کے یہاں، اور کھیلتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اصطلاحی ترجمہ اس طرح ہوگا: اور دن کے کچھ حصے میں اپنے گھر پر ہی ٹھہرتا ہوں، اور کچھ حصے میں بازار کو جاتا ہوں اور گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہوں، اور دن کے کچھ حصے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ اپنے بعض قریبی رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں یا اپنے بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ وَأَتَعَشَّى مَعَ وَالِدِي وَإِخْوَتِي وَأَحْفَظُ دُرُوسِي وَأُطَالِعُ لِلْغَدِ وَأَسْتَعِدُّ لِلدُّرُوسِ وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ وَأَقْرَأُ قَلِيلًا ثُمَّ أَنَامُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ۔ دیکھیں حل لغات۔ اتعشى، تعشى يتعشى باب تفاعل سے ہے، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، مطلب ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا، یعنی ڈنر لینا۔ احفظ، حفظ یحفظ مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، سمیع اسماء سے، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم۔ دروس تشریح آ چکی ہے اوپر۔ اطالع، طالع یطالع مطالعات، باب مفاعلت سے ہے، مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا۔ للغد آنے والا دن، ٹمارو۔ وَاكْتُبُ، کتبہ اکتب مطلب ہوتا ہے لکھنا، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، یہ نصرہ انصرو سے ہے، اور یہ طالع یطالع یہ باب مفاعلت سے ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا۔ یأمر، امرا یأمر مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ المعلم، پڑھانے والا استاذ، یہاں یہ فاعل ہے۔ اصلی، صلی یصلی، تسلیہ اس کی تشریح اوپر آ چکی ہے۔ العشاء، عشاء کی نماز۔ اقرأ، قلیلاً مطلب ہوتا ہے تھوڑا۔ ثم، پھر انام، تشریح آ چکی ہے۔ علی اسم اللہ ذکرہ، اور میں شام کا کھانا کھاتا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، اور یاد کرتا ہوں اپنے اسباق اور آنے والے دن کے لیے مطالعہ کرتا ہوں اور تیار ہوتا ہوں اسباق کے لیے، سبق کے لیے، اور لکھتا ہوں اس چیز کو جس کا حکم دیا ہے اس استاذ نے، اور نماز پڑھتا ہوں عشاء کی اور پڑھتا ہوں تھوڑا، پھر سو جاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ۔ یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اصطلاحی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شام کا کھانا کھاتا ہوں، اپنے اسباق یاد کرتا ہوں اور آنے والے دل کے لیے مطالعہ کرتا ہوں اور اسباق کے لیے تیار ہوتا ہوں، اور ہر اس چیز کو لکھتا ہوں جس کا استاذ نے حکم دیا ہے یا جس کے لکھنے کے لیے استاذ نے کہا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور تھوڑا پڑھتا ہوں، پھر اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ تلک عادتی کل یوم لا اخالفها واقوم مبکرا یوم العطلة ایضا واصلی مع الجماعة واتلو القرآن۔ تلک وہ عادتی میری عادت، کل یوم سب دن، ہر دن، تمام دن، لا اخالفها، خالفہ یخالف مخالفت باب مفاعلت سے ہے، مطلب مخالفت کرنا، کسی چیز کا الٹا یا برعکس کرنا، صیغہ واحد متکلم ہے۔ اقوم تشریح پر آ چکی ہے۔ یوم العطلہ چھٹی کا دن، عطلہ مطلب ہوتا ہے چھٹی۔
اصطلاحی ترجمہ دیکھ لیں، وقت کم ہے. اور یہی میری عادت ہے اور تمام دن یہی میری عادت ہے. میں اس کے برعکس یا اس کا الٹا نہیں کرتا ہوں، یعنی اپنی اس عادت کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. اور میں چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں. وأقضي اليوم في مطالعة كتاب ومحادثة مع أبي وأمي وإخوتي وفي زيارة قريب أو عيادة مريض وأمكث أحيانا في البيت وأخرج أحيانا إلى الخارج. اقضی تشریح برا چکی ہے. قضا یقضی مطلب ہوتا ہے گزارنا. فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، ضرب ضرب سے آتا ہے. مطالعہ یہ مصدر ہے، اوپر اس کا فعل آ چکا ہے، مطلب مطالعہ کرنا. محادثت ہوتا ہے گفتگو کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ڈسکس کرنا. فی زیارت قریب، زیارت مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا، زیارت کرنا، ملاقات کرنا. قریب مطلب رشتہ دار. عیادت مطلب ہوتا ہے مریض سے ملاقات کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، تسلی دینا. مریض جس کو کوئی مرض لاحق ہو. امکسو تشریح برا چکی، احیاناً کبھی کبھی. اور میں کسی کتاب کے مطالعہ میں یا اپنے والد صاحب یا اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ گفتگو کرنے میں دن کو گزارتا ہوں، اور کسی رشتہ دار سے ملاقات یا کسی مریض کی عیادت میں دن کو گزارتا ہوں. وامکثو احیاناً، اور کبھی کبھی گھر پہ ٹھہرتا ہوں اور کبھی باہر کو چلا جاتا ہوں. تو یہ آج کا سبق پورا ہوا، اور ہمارا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اسی طریقے پر آپ پڑھنے کی کوشش کریں. پہلے عبارت پڑھیں اچھی طریقے سے، پھر حل لغات جو بتایا گیا ہے اسے لکھ لیں، یاد کر لیں، پھر لفظی ترجمہ ملائیں ایک ایک لفظ کا، اس کے بعد میں اصطلاحی ترجمہ کریں. دھیان رہے کہ اصطلاحی ترجمہ ہی ہمارا مقصد اصلی ہے، لفظی ترجمہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. لفظی ترجمہ صرف عبارت کو پہچاننے کے لیے کیا جاتا ہے. اب جو اسئلہ دیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.